ہر پیر سے جمعرات اپنے پسندیدہ شو لائیو ود عادل شاہ زیب کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کریں۔ السلام علیکم، میں ہوں عادل شاہ زیب۔ ملک میں اس وقت ناظرین مہنگائی 9% ہے۔ صرف آج کی تاریخ میں ڈالر نے پاکستانی روپے کو تاریخی پستی پر دھکیل دیا ہے۔ فی ڈالر 170 روپے میں ٹریڈ ہو رہا ہے، جس کا نتیجہ زیادہ مہنگائی اور زیادہ تنگی ہوگی عوام کے لیے۔ ملک میں غربت بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ ورلڈ بینک کی تازہ رپورٹ کے مطابق صرف گزشتہ سال ہی پاکستان میں 20 لاکھ سے زیادہ افراد غربت کی لکیر سے نیچے آ گرے ہیں۔ گزشتہ روز ہی سینٹ کمیٹی میں پیش کی گئی پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کی رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ ملک میں بے روزگاری حکومت کی 6% کا جو دعویٰ ہے اس کے برعکس 16% آ پہنچی ہے، اور اس وقت ملک میں 24% تعلیم یافتہ افراد جو ہیں وہ بے روزگار ہیں، جبکہ ایم فل ڈگری ہولڈر سمیت تقریباً 1.5 لاکھ افراد نے چپڑاسی کی نوکری کے لیے درخواستیں دی ہیں۔ لیکن اس مہنگائی، غربت، بے روزگاری کو نظر انداز کر کے گورننس میں بہتری کے لیے کوششیں چھوڑ کر خارجہ اور داخلہ امور کے سنگین چیلنجز بالائے طاق رکھ کر آج کل پھر حکومتی دلچسپی کا مرکز اور محور جو ہے وہ اپوزیشن کا گھیراؤ اور مہاذرائی ہے۔ حالیہ مہاذرائی کا آغاز گزشتہ روز سے شروع ہوا جب برطانیہ سے آئی ایک خبر نے حکومت کے لیے سبکی کا سامان کیا۔ لندن کی نیشنل کرائم ایجنسی کی 21 ماہ کی تحقیقات کے بعد برطانوی عدالت نے شہباز شریف کے صاحبزادے سلمان شہباز اور ذوالفقار احمد کے منجمد اثاثے بحال کرنے کا حکم دیا۔ 2 صفحات پر مبنی حکم نامے کے مطابق 2019 میں سلمان شہباز نے پاکستان سے لندن پاکستانی بینکنگ چینل کے ذریعے سے کچھ پیسے ٹرانسفر کیے اور لندن بینکس کو یہ ٹرانزیکشن مشکوک لگی، جس کے بعد این سی اے نے انویسٹیگیشن شروع کی اور پہلے سلمان شہباز کا اکاؤنٹ منجمد کیا۔ پھر گزشتہ روز این سی اے نے یہ انویسٹیگیشن بند کرتے ہوئے کہا کہ جس بینک نے سلمان شہباز کی ٹرانزیکشن کو مشکوک قرار دیا تھا اس میں این سی اے کو کوئی ثبوت نہیں ملا۔ این سی اے نے حکومت پاکستان، نیب اور ایسٹ ریکوری یونٹ کی درخواست پر تحقیقات شروع کی تھیں اور رپورٹ کے مطابق 21 ماہ جاری رہنے والی تحقیقات میں 20 سال کے مالی معاملات کا جائزہ لیا گیا۔ تحقیقات کے دوران شریف خاندان کے برطانیہ اور یو اے ای میں اکاؤنٹس کی بھی چھان بین کی گئی۔ ایسٹ ریکوری یونٹ نے شہباز شریف اور ان کے اہل خانہ کے خلاف ثبوت فراہم کیے تھے، جس کے بعد نیشنل کرائم ایجنسی نے تحقیقات مزید وسیع کی تھی اور اس پیش رفت کے بعد پاکستانی سیاست میں بھونچال سا برپا ہو گیا تھا۔ مسلم لیگ نون حکومت کے احتساب کے بیانیے کی کلی کھل جانے کے دعوے کر رہی ہے۔ دوسری جانب الیکٹورل ریفارمز اور نیب چیئرمین کی تعیناتی یا توسیع کا معاملہ بھی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان پھنسا ہوا ہے۔ ای وی ایم پر مشاورت کے لیے حکومت نے کل اپنی اتحادی جماعتوں کو بلا لیا ہے۔ ان تمام معاملات پر تفصیلی گفتگو کے لیے ہم نے آج مدعو کیا ہے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کو۔ شیخ صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ نیشنل کرائم ایجنسی کا فیصلہ آ چکا ہے، شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے جو ہیں ان کے منجمد اکاؤنٹس کھول دیے گئے ہیں۔ اس کو اب پیش ایسا کیا جا رہا ہے کہ جو ایک وکٹمائزیشن اسے کہا جا رہا ہے پاکستان میں ان کے خلاف ہو رہی تھی احتساب کے نام پر، بین الاقوامی طور پر وہ احتساب کا بیانیہ جو ہے اسے اٹھا کر باہر پھینک دیا گیا۔ دیکھیں، آنیسٹلی اسپیکنگ اکاؤنٹیبلٹی کو شہزاد اکبر دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے بڑا بھرپور جواب دیا ہے کہ ہمارا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور آج بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے اور انٹیریئر منسٹری کا جو اکاؤنٹیبلٹی سیکشن ہے جس میں یہ منی لانڈرنگ اور یہ کیسز، اس کو شہزاد اکبر دیکھتے ہیں۔ اگر آپ پولیٹیکلی مجھ سے جو پوچھنا چاہیں میں حاضر ہوں، لیکن اس شعبے کو شہزاد اکبر دیکھ رہے ہیں اور ان کی جان نہیں چھوٹتی نون والوں کی۔ اگر دیکھیں، میڈیا بہت بڑا میڈیا پاکستان کا، لوگ اپنے حق میں موڑنے کے لیے ہر وہ بات کریں گے، پریس کانفرنس سے کریں گے، لیکن اصل اس کا جواب جو ہے وہ شہزاد اکبر نے دیا ہے اور بھرپور جواب دیا ہے کہ اس میں احتساب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چلے شیخ صاحب، پولیٹیکلی جس طرح آپ نے کہا، پولیٹیکلی سپیکنگ احتساب کا جو بیانیہ تھا، نون لیگ کے سارے بڑے بڑے رہنما گرفتار ہوئے، وہ رہا ہوئے، کچھ ثابت نہیں ہوا، چوتھے سال میں حکومت داخل ہو گئی ہے، لیکن احتساب کے معاملے پر بھی پرفارمنس تقریباً 0 رہی ہے۔ مطلب یہ کہا گیا $200 باہر سے لائیں گے، ان کے منہ پہ ماریں گے، یہ سارے چور ہیں، یہ سارے کرپٹ ہیں۔ مطلب صرف کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، زیادہ کیا محنت کی ضرورت ہے؟ یہ ناکامی کیوں نظر آ رہی ہے ہمیں؟ دیکھیں، محنت تو آف کورس عمران خان کو ووٹ ہی اس لیے ملے ہیں کہ ان کو وہ چوروں کو شکنجہ ڈالے گا اور یہ کرپٹ اور ڈس آنیسٹ اور منی لانڈر لوگوں کو، لیکن کورٹس نے بیل لی ہیں۔ اب دیکھیں، شہباز پیش ہوتے ہیں، مہینے 15 دن بعد مہینے کی ڈیٹ پڑ جاتی ہے، حالانکہ اتنا سیریس کیس ہے 25 ارب کا کرپشن کا شہباز شریف پہ، اور
سارے اس کے جو وٹنسز ہیں وہ بیچارے غریب پاپڑ والے اور چونے والے اور دہی بھلے والے لوگ ہیں، لیکن فیصلہ تو الٹیمیٹلی کورٹیں اگر بیل لے لیں تو پھر اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں شیخ صاحب، لیکن دیکھیں ہماری تو یقینی طور پر آزاد ہیں، نون لیگ کے خلاف بھی فیصلے آئے ہیں، تو اگر یہ کہا جائے کہ وہ سارے چور ہیں لیکن ثابت نہ کیا جا سکے تو اس سے تو پھر پروسیکیوشن کی کمزوری سمجھا جائے گا، نیب کی کمزوری سمجھا جانا چاہیے۔ میں نہیں سمجھتا، میں سمجھتا ہوں 2 سالوں تک کرسٹل کلیئر ہو جائے گا سارا ماحول۔ اچھا، جو الیکشن کی رن میں ہوں گے وہ الیکشن کی رن میں ہوں گے، جو گھوڑے لنگڑے لولے قرار دے کے وہیں سے فارغ کر دیے جائیں گے وہ فارغ ہو جائیں گے، اور تمام کیسز کا فیصلہ 2 سال میں ہو گیا۔ میں الیکشن کے دنوں میں یہ سیٹ اپ اور اس طرح کا ماحول نہیں دیکھ رہا جس طرح لوگ دیکھ رہے ہیں۔ وہ پوزیشن یعنی نون لیگ سے ہی ہے، ان کی جو اعلیٰ قیادت ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں ہوگی، جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگی اگلے عام انتخابات میں؟ میں دیکھیں پارلیمانی زبان میں بات کر رہا ہوں، ان کے کیسز کا فیصلہ ہو جائے گا۔ میں اگر یہ کہہ دوں آپ کو کہ یہ کیسز یہ جیلوں میں ہوں گے تو صبح یہی سٹوری ہوگی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں دس وے اور دیٹ وے ان کے کیسز کا فیصلہ ان 2 سالوں میں ہو جائے گا، اور اپوزیشن ظاہر ہے نون لیگ ہی ہے، پیپلز پارٹی تو گڈی گڈی کھیل رہی ہے اور اس کو کھیلنے میں، اور شہباز شریف نے بھی اب کہا کہ ہمیں شیورٹی چاہیے الیکشن۔ میں نے کل پریس کانفرنس میں کہا کہ شیورلی الیکشن کلیئر ہوں گے، اور کیبنٹ سے اٹھ کر میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں، پرائم منسٹر کمیٹڈ ہے کہ اس نے مشین پہ الیکشن کرانے ہیں۔ اچھا، اور وہ اس لیے کمیٹڈ ہے اس پہ کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہی واحد طریقہ ہے کہ جو روک سکتا ہے کہ ہر الیکشن کے بعد جو ہے ایک شور پڑ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گلگت بلتستان کے الیکشن میں بھی، ہمارے الیکشن پہ تو پڑا ہی پڑا، گلگت بلتستان پڑا، کشمیر پڑا۔ پہلے 45 منٹ جو ہیں پچھلے 1.5 سال سے اسی بات پہ صرف ہو رہے ہیں، اس کا نتیجہ کیا، اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ بھی آئندہ چند ہفتوں میں فائنل ہو جائے۔ نہیں شیخ صاحب، اگر پرائم منسٹر سے لگیں بھی، لیکن اگر پھر بھی اگلے سال 1.5 سال 2 سال تک بھی کیسز کے فیصلے بھی نہیں ہوتے اور احتساب کا بیانیہ جو ہے وہ بھی پٹ جائے، تو تحریک انصاف 2023 میں پھر کس بیانیے کے ساتھ الیکشن لڑے گی؟ پرفارمنس تو آپ کے سامنے۔ دیکھیں اگلا الیکشن آف کورس پنجاب میں تو تحریک انصاف اور نون لیگ کے درمیان ہوگا، ٹھیک، سندھ میں پیپلز پارٹی ہوگی، اور کے پی کے میں نہیں کہہ سکتا کہ اے این پی ہوگی یا کوئی اور ہوگا یا کیا مسئلہ ہوگا، لیکن پنجاب میں پیپلز پارٹی کا نون لیگ کا اور تحریک انصاف کا مقابلہ ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی عمران خان بھرپور طریقے سے اگلی الیکشن کمپین کو لیڈ کریں گے۔ اچھا شیخ صاحب، شہباز شریف صاحب شورٹی مانگ رہے ہیں اگلے عام انتخابات کے فیئر اینڈ فری الیکشن کے ہونے کی۔ کل خواجہ آصف نے بھی ہمارے شو میں کہا کہ کینٹ کے انتخابات کے بعد ایک امید انہیں پیدا ہوئی ہے کہ 23 کے انتخابات جو ہیں وہ شفاف ہوں گے۔ تو اگر یہ شورٹی اور کلیئرٹی، مطلب شفافیت کی نون لیگ کی قیادت کو اگر مل جاتی ہے تو پھر پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑا چیلنج بن سکتی ہے نون لیگ۔ دیکھیں خان صاحب کیا کہیں گے کہ منصفانہ انتخاب نہیں ہونے چاہیے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ مشین میں منصفانہ انتخاب کے لیے لا رہا ہوں، لیکن نون لیگ کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں شورٹی ہے کہ اگلے الیکشن منصفانہ ہوں گے۔ اور جہاں تک کینٹونمنٹ کا ہے، وہاں پی ٹی آئی کا ایک مسئلہ ہے جی، یہ 10 12 کینڈیڈیٹ ہو جاتے ہیں یا 4 5 کینڈیڈیٹ ہو جاتے ہیں، جس کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ ملتا ہے باقی دوسرے وڈرا نہیں کرتے۔ اور ہم نے آزاد کشمیر کی ایک سیٹ پہ الیکشن لڑا جی، بڑی مصیبت بڑی مشکل سے جیتے ہیں، کیونکہ جن کو ٹکٹ نہیں ملا وہ ساتھ نہیں چلے۔ پی ٹی آئی کا یہ مسئلہ ضرور ہے۔ میں نے اس دن سیف اللہ نیازی کو بھی کہا یار ان لوگوں کو نکالیں، جو اگر پارٹی کے کینڈیڈیٹ کی مخالفت کرتے ہیں تو وہ پارٹی کے ساتھ کیسے ہیں۔ ہمیں ایک الیکشن سے ہم گزرے ہیں، ہم نے ایک غریب آدمی کو ٹکٹ دیا اور اس کو کینڈیڈیٹ بنایا، لیکن جن لوگوں کو ٹکٹ نہیں ملا انہوں نے۔ اچھا شیخ صاحب، وہ تو دیکھیں شہباز سے شورٹی مانگ رہے ہیں، نون لیگ مانگ رہی ہے، وہ خان صاحب سے تو نہیں مانگ رہے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، اور جہاں سے مانگ رہے ہیں وہاں سے ان کو شورٹی اور کلیئرٹی مل جاتی ہے۔ تو پھر شہباز شریف کی سربراہی میں اگر نون لیگ الیکشن لڑتی ہے تو یقینی طور پر پی ٹی آئی از اپ فور اے ویری ٹف فائٹ، بڑا ہارڈ ٹائم ملنے والا ہے آپ کو۔ دیکھیں وہ تو 52 جلسوں کا انہوں نے شیڈیول دیا، اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ 2 سال 52 ہفتہ یہ کھیلتے ہیں 10-15 دن کے بعد، تو اب وہ الیکشن میں ہی ہیں، وہ الیکشن کمپین پہ ہیں۔ آپ بڑا واضح ثبوت ہے جب آدمی ڈویژنل کنونشن کرے اور ورکر کنونشن کرے، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں۔ کوئی تحریک نہیں چلا رہا، کوئی عمران خان کو کے خلاف
اسلام آباد نہیں آ رہا. یہ سارے اب الیکشن کی تیاریوں میں ہیں اور حکومت کے لیے اس سال میں اب فارمرز کو خاص طور پر مہنگائی کو اس کو ٹھیک کرنا بڑا ضروری ہے. اور ہمارا کوئی مسئلہ نہیں, ہمارا مسئلہ بیسیکلی مہنگائی ہے. اور اس مہنگائی میں بھی 3-4 بنیادی چیزیں ہیں, گھی ہے, چینی ہے, آٹا ہے, دال ہے. غریب یہی مانگتا ہے اور یہ ہمیں ان کو سستے داموں دینی ہے اس سال کے اندر انشاءاللہ. ناظرین وقت ہو چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد شیخ رشید احمد صاحب سے یہ انٹرسٹنگ گفتگو جاری رکھیں. ویلکم بیک ناظرین, شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج ڈالر جو ہے 170 وہ تقریباً کراس کر گیا ہے اور اس کا اثر مہینے 2 مہینے میں نیچے لیول تک بھی دیکھیں گے, تیل کی قیمتوں تک, اور یہ ساری چیزیں. اس تمام صورتحال میں ساری سیاسی جماعتیں الیکشن موڈ میں چلی گئی ہیں. عمران خان کو ہٹانے کی کوئی بات نہیں کر رہا, اگلے الیکشن کی بات ہو رہی ہے. آپ خود بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ بڑا چیلنج جو ہے عمران خان کے لیے وہ مہنگائی ہے, اور ہمیں جو اشارے اور اشاریے نظر آ رہے ہیں, ایسا لگتا نہیں ہے کہ معیشت کو بہتر بنا پائے گی پاکستان تحریک انصاف ان 1.5 سالوں میں. میرا خیال ہے اس جمعے کو اہم میٹنگ ہو رہی ہے 2-3 چیزوں کے بارے میں. اور دیکھیں, پٹرول تو دنیا میں بڑھ گیا, کووڈ کے بعد جو صورتحال بنی وہ آپ کے سامنے ہے, اور یہ مہنگائی ساری دنیا میں گئی ہے. لیکن پاکستان میں چرچا کیونکہ زیادہ ہے, غربت ہے, یہ مہنگائی پیٹرول کا ریٹ جو ہے اس سے ہائی ہوگا انڈیا میں, بنگلہ دیش میں. لیکن ہمارے ہاں جتنا زبردست اور طاقتور اور آزاد میڈیا ہے, سو اس میں زیادہ چیزیں ایسی چل رہی ہے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ غریب کو اگر ہم نے 4 چیزیں سستی پر مہیا کر دیں تو پھر ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے. مقابلہ شیخ صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے, لیکن آپ حلقے میں اٹھنے بیٹھنے والے سیاستدان ہیں. جو ہمیں عوام سے ریفلیکٹ ہو رہا ہے, دے آر ناٹ ہیپی, اسکویز ہو چکی ہے عوام مہنگائی کی وجہ سے. آپ کو یہ پتہ نہیں چل رہا اپنے حلقے کے عوام سے مل کے؟ دیکھیں, میں جب مخالفین کو دیکھتا ہوں تو ان کے لیے بھی کوئی ہمدردی کے جذبات نہیں ہیں. آنیسٹلی سپیکنگ, ہمارے سے لوگوں کو گلے شکوے ضرور ہیں, اور وہ مہنگائی کے علاوہ کوئی گلا شکوہ نہیں ہے. لیکن عمران خان سے لوگ نفرت نہیں کر رہے, اس سے گلا شکوہ ہے کہ یہ قیمتیں کم کریں. اور آپ یقین کریں کہ یہ اس کی مہربانی ہے. میں تو 1 سیٹ کا لیڈر ہوں, لیکن وہ بات سنتا ہے. اور آج بھی 2 دفعہ میں نے یہ کہا ہے کہ جی اگر ہم نے یہ مسئلے حل کرنے ہیں تو یہ سال ہے, ہمیں یہ حل کرنے ہیں اور انشاءاللہ. اچھا, چیئرمین نیب کو ایسنشل ملنی ہے کہ نہیں؟ 6-7 دن رہ گئے, آپ پہلے بول چکے ہیں کہ کافی چانسز ہیں ان کو مل رہی ہیں, لیکن ابھی تک کوئی واضح نہیں ہوا. آج بھی کابینہ میں آپ تھے, ریٹائر ہو رہے ہیں وہ, ایکسٹینشن لے رہے ہیں, مل رہی ہے ان کو؟ میں آج کیبنٹ میں توقع کر رہا تھا کہ اب میرا خیال ہے 8-9 تاریخ ہے ان کی آخری, اور 8-10 دن ہی ہیں. پہلے تو میرا خیال تھا کہ شاید وہ کنٹینیو کر رہے ہیں. اب میں کلیئر ہیڈڈ نہیں ہوں, اسی ہفتے میں فیصلہ ہو جانا. لیکن آج مجھے امید تھی کہ کیبنٹ میں یہ ڈسکس ہوگا, اور ہر صحافی نے مجھ سے پوچھا کہ چیئرمین نیب ڈسکس ہوا کیبنٹ میں. میں نے کہا نہیں, مجھے میری موجودگی میں اٹھا بھی نہیں, بلکہ سارا ٹائم تھا. سو میرے لیے بھی آپ کا یہ سوال, میرا خیال تھا کہ آج یہ کیبنٹ میں بات آئے گی, لیکن نہیں آئی. اچھا شیخ صاحب, نون لیگ کی بات کریں, خبر یہ بھی ہے کہ ان کے معاملات آپس میں بڑی تیزی سے طے پا رہے ہیں. نواز شریف چیزوں کو ہینڈل کر رہے ہیں, کنٹرول بھی کر رہے ہیں. اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ شہباز شریف نے آگے پارٹی کو لے کر چلنا ہے 2023 کے انتخابات میں, اور ان کا ایک بیانیہ ہے پریکٹیکل اور پریگمیٹک سیاست کا, وہ ٹکراؤ نہیں چاہتے, تو ایسے میں عام انتخابات کافی دلچسپ ہوں گے. پھر دیکھیں, ہر انتخاب انٹرسٹنگ ہوتا ہے. لوگ جو ہیں دنیا میں سب سے مشکل کام ووٹ مانگنا ہوتا ہے. پارٹی کے 40% ووٹ ہوتے ہیں, کینڈیڈیٹ کے بھی 40% ووٹ ہوتے ہیں. ایک فضا کا 20% ووٹ ہوتا ہے جو فضا بناتی ہے کہ بھی یہ آ رہے ہیں. 5-10% ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو دیکھتے ہیں کہ بھی یہ جیتنے والا بندہ ہے, اسی حکومت بن سکتی ہے. سو پاکستان کی تاریخ کا بڑا اہم الیکشن ہوگا, اور کابل کے بعد, کابل کے افغانستان کے حالات کے بعد یہ الیکشن بڑا زبردست الیکشن ہوگا. اور مجھے پوری امید ہے, اللہ سے دعا بھی ہے کہ عمران خان کو دوبارہ کامیابی ملے, لیکن الیکشن ہوگا جی, الیکشن زوردار ہوگا اس میں. اچھا شیخ صاحب, آپ بار بار کہتے رہے شین نکلنے والی ہے نون سے, لیکن آپ ہم سے زیادہ نون لیگ کے معاملات کو, ان کے ساتھ آپ کا ٹائم گزر چکا ہے. شہباز شریف اپنے بھائی کے سامنے کبھی کھل کر نہیں آئیں گے, تو ان کی سیاست کس طرف جا سکتی ہے نون لیگ کی؟
دیکھیں شہباز نے ہمیشہ نواز کے لیے رستہ بنایا ہے، پہلے بھی سعودی عرب سے وہ نواز کو لے کے آیا تھا، لیکن میں بڑے مختلف حالات دیکھ رہا ہوں نون کے لیے. میں ایز اے پولیٹیکل ورکر، ایز اے وزیر داخلہ نہیں کہہ رہا، میں شہباز شریف کے کیس کو سیریس دیکھ رہا ہوں. اچھا. اور میں نواز شریف کو آتا ہوا نہیں دیکھ رہا، اس میں اتنا تپڑ نہیں ہے. لیڈر بہادر ہونا چاہیے جی، مسلمان بھی ہو، لیڈر بھی ہو اور بزدل ہو، اور یہ تو کوئی مزے کی بات نہیں ہے. جیلیں کیا اوپر گرتی ہیں جی. ہم نے ماں کے جنازے پڑھنے کے دوران ہی 7 سال قید لے لی ایک آوارہ کلاشن کوفوں میں، اور ہمارے کورٹ مارشل ہوئے صرف یہ کہ جناب کالجوں سے نکلے اور آرمی نے میں یہ 68 کی بات کرتا ہوں کہ سال ٹھوک دیا، اور کوڑے بھی بعد میں کوڑے معافی ہو گئے. سیاستدان وہ ہے جو اپنی دھرتی پہ جیتا اور مرتا ہے اور سیاست کرتا ہے. آج کے دور میں دیکھیں، میں دنیا کے کسی کونے میں بھی بولوں گا اچھا ہو جائے گا، لیکن کیا میں لیڈر ہوں؟ میرا اپنے آپ سے یہ بات کرنے کا ہے کہ یار میں لوگوں کے ساتھ جیوں. پچھلی دفعہ جب میرا جھگڑا ہوا تو یہی جھگڑا تھا. نواز شریف نے کہا کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ میں نے کہا مسئلہ کوئی نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ تم بیٹھو روپ محل میں، روپ تھا یا سروپ نام تھا اس کا، روپ محل تھا یہ میرا خیال ہے، سروپ محل تھا، اور لوگ جو ہے وہ آپ کے لیے تحریکیں چلائیں. یہ تو میرا مطلب غلامی کی سیاست ہے. غلامی کی سیاست سے 1000 درجے بہتر آزادی کی سیاست ہے. بے شک لوگ آپ کو ایکسپٹ کریں یا مسترد کر دیں، یہ آپ اللہ پہ چھوڑ دیں. اللہ چاہتا ہے جس کو عزت دیتا ہے، اللہ چاہتا ہے جس کو ذلیل کرتا ہے. نواز شریف کہتا تھا آپ یہ اگلی اسمبلی میں نہیں ہوگا، اللہ کی شان ہے میں تو اسمبلی میں ہوں، وہ اسمبلی. ناظرین وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد شیخ رشید احمد صاحب سے یہ انٹرسٹنگ گفتگو جاری رکھیں. ویلکم بیک ناظرین. شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہباز شریف کا کیس کافی سیریس ہے، واقعی اتنا سیریس ہے کہ وہ گرفتار ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ کو میں انٹرویو دے رہا ہوں، میں اس کیس کو سیریس دیکھ رہا ہوں. اگر میں یہ کہوں گا کہ وہ اریسٹ ہو سکتے ہیں، سزا ہو سکتے ہیں، جیل چلے جائیں گے، صبح ایسے ہی رولا رپا پہ آ جائے گا. کسی طرف بھی ہو سکتا ہے، لیکن کیس اس کا سیریس ہے. سب سیاستدانوں میں سے سب سے زیادہ سیریس کیس شہباز شریف. ساتھ میں آپ نے یہ بھی کہا کہ پیپلز پارٹی گڈی گڈی کھیل رہی ہے اور ایسے پروجیکٹ اسے کیا جا رہا ہے، ایک مضبوط وہ آپ کے سامنے تحریک انصاف کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہے. پنجاب میں انہیں محنت کی ضرورت ہے، لیکن اگر جس طرح آپ نے کہا شہباز شریف کی کیسز سیریس ہیں، وہ گرفتار ہو سکتے ہیں، نواز شریف کو اب آتا ہوا نہیں دیکھ رہے، تو کیا مقابلہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی میں ایسا ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کاف لیگ مل جائے، جہانگیر ترین گروپ مل جائے اور ایک مضبوط اپوزیشن بن جائے؟ میں پولیٹیکلی 2 سال بعد سیاسی گروپنگ کا نقشہ ڈیفرنٹ دیکھ رہا ہوں. میں 2 گروپ کہتا تھا نون میں سے شین نکلے گی، میں تو 3 گروپ بھی ہوتے دیکھ رہا ہوں. میں 2 سال کی چھوٹ مانگ رہا ہوں آپ سے. اور پیپلز پارٹی سندھ میں سیاست کرے گی، ممکن ہے کچھ بلوچستان میں بھی سیاست کرے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ میں سیاست کرے گی اور بلوچستان میں بھی شاید کچھ سیٹوں پہ سیاست کرے. باقی قومی سیاست میں وہ اتنی بڑی میجارٹی نہیں لے سکتی کہ وہ عمران خان کو تھریٹ بن سکے. الیکشن ہوگا پنجاب میں نون کی کیا صورت حال ہوگی الیکشن سے پہلے یہ ہمیں ویٹ اینڈ سی کرنا ہوگا. اس سیاست میں یہ کچھ بچ گئے یا رہ گئے یا مقابلہ ہوا تو پھر الیکشن ہوگا جی، الیکشن ہوگا. لیکن شیخ صاحب اس بھی کافی چانسز ہیں کہ نون لیگ کے معاملات طے پا جائیں. اب اس سے زیادہ کھل کر میں اس سوال کو نہیں پوچھ سکتا. دیکھیں نون لیگ کا شہباز شریف گروپ جو ہے وہ راستے ہموار کرنے کی بھرپور کوشش میں ہے. وہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا یہ میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ راستے ہموار کرنے کی وہ اور حمزہ بھرپور کوشش میں ہے. وہ ان کا راستہ ہموار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس کے بعد راستہ اگر ہموار کر لیتا ہے شہباز شریف، کیسز اس کے تقریباً ختم ہو جاتے ہیں، عدالتوں سے فیصلے آ جاتے ہیں، یہی سے اصل مارکے کا آغاز ہوگا عمران خان کے خلاف. میرا نہیں خیال کہ عمران خان اتنا بچہ ہے یا اتنا صورت حال کو سمجھ نہیں رہا. 24 آور پالیٹکس کرنے والا پالیٹیشین ہے. میں نے کئی وزیر اعظموں کے ساتھ کام کیا ہے، اتنا ایکٹیو. اور حالانکہ میں خود کئی دفعہ یہ رائے رکھتا ہوں کہ ہمیں اتنی میٹنگز نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس میں سٹیمنا ہے، تھرل ہے اور اس کے اندر کانفیڈنس ہے. اتنی جلدی وہ سرنڈر نہیں کرے گا. اور وہ ہر میٹنگ میں یہ کہتا ہے
ہارتا وہ ہے جو ہار شیخ صاحب، طالبان پاکستان کتنا بڑا تھریٹ ہے؟ افغان طالبان سے بھی اس معاملے کو سیریسلی اٹھا سکتے ہیں، لیکن آپ چونکہ انٹیریئر منسٹر ہیں، اوور آل اس کو اوور سی کر رہے ہیں آپ. اوور ٹو یو سر. ٹی ٹی پی ایک مسئلہ ہے جی، داعش ایک مسئلہ ہے، بیت الاسلام بھی مسئلہ ہے، القاعدہ کے بھی کچھ لوگ وہاں پہنچے ہوں گے، اور پاکستان میں ٹی ٹی پی کے کئی گروپ ہیں، ٹی ٹی ایس ہے، ٹی ٹی پی سندھ ہے، اور میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ تھریٹ ہے، لیکن پاکستان کی عظیم فوج جو ہے، ہم نے 86,000 جانوں کے نذرانے دیے ہیں، لاکھ سے زیادہ اپاہج ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، ہماری پوری نظر ہے سب صورتحال پہ، اور بی ایل اے بھی ہے، یہ 5-6 آرگنائزیشنیں پاکستان کے خلاف ہیں، اور لیکن ہماری فورسز جو ہیں ان کی سب پہ نظر ہے، اور انشاءاللہ تعالی ان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. شیخ صاحب، افغانستان کو لے کر کچھ ایسے بیانات کچھ وزراء کے یا وزیر اعظم کے انٹرویوز، جس طرح غلامی کی زنجیریں توڑنے وغیرہ جیسے بیانات، تو یہ پاکستان کو بڑا ڈیمیج کر رہے ہیں، انٹرنیشنلی بیانیے کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور ہمیں ویسی اسکیپ گوٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو کیا وقت آ چکا ہے کہ وزارت خارجہ ہی اس معاملے کو ہینڈل کرے اور میجرڈ نپے تلے بیانات دیے جائیں تاکہ انٹرنیشنلی اور مسائل اور سبکی کا سامنا ہمیں نہ کرنا پڑے؟ دیکھیں، آپ درست کہہ رہے ہیں، دعا اور دغا میں ایک نقطے کا فرق ہوتا ہے. ابھی تک تو ہم بچے ہوئے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی جو کچھ ہمارے پڑوس میں ہو رہا ہے، اور انٹرنیشنل فورسز جو ہیں وہ ہمیں دیکھ رہی ہیں. افغانستان کو ہی نہیں دے رہی انٹرنیشنل فورسز، ہمیں بھی دیکھ رہی ہیں. یعنی افغانستان کو بھی ایک آنکھ سے دیکھ رہی ہیں اور دوسری آنکھ سے ہمیں بھی دیکھ رہی ہیں. لیکن اگر افغانستان میں کسی انسانی بحران کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، اب ہم پہ لازم ہے کہ ہم ان کی خوراک کا خیال کریں، اور ہم پہ لازم ہے کہ ہم اپنے پڑوسی ملک کی جو انسانی ضروریات ہیں، ہم بھوک سے لوگوں کو مرتا ہوا تو نہیں دیکھ سکتے. لیکن بیان فارن آفس کو یا جس نے بھی دینا ہے، میں تو کبھی، آپ کو پتا ہے، جہاں جو میرا شعبہ نہیں ہے اس پر بیان نہیں دیتا، لیکن ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ ہمارے بارڈر پہ جو اس وقت کھلا ہوا ہے، دونوں چمن بھی اور تورخم بھی، وہ کوائٹ ہے، کول ہے، اور کوئی مہاجرین کی آمد نہیں ہے، اور نہ ہم نے کوئی مہاجر کیمپ بنائے. یعنی شیخ، بیانات جو ہیں اور انٹرویوز جو ہیں وہ نپے تلے اور مطلب بالکل میجرڈ دینے چاہیے، اور اس میں کافی احتیاط برتنی چاہیے. صحیح. شیخ رشید احمد صاحب، بالکل درست فرمایا آپ نے، احتیاط برتنا چاہیے انٹیریئر منسٹر صاحب کے بقول بھی. تو وقت وہ چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد افغانستان میں پاکستان کے سفیر ایمبیسڈر منصور صاحب ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. افغانستان کی صورتحال پر شیخ رشید احمد صاحب نے بھی گفتگو کی، اسی کو آگے بڑھائیں گے. افغانستان میں پاکستان کے سفیر ایمبیسڈر منصور احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایمبیسڈر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اس وقت کیا سچویشن ہے افغانستان میں؟ آپ کی کافی اہم ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں. 10-12 دن جب ٹیک اوور کو طالبان کا ہو گیا تھا، سچویشن کوئی زیادہ بہتر نہیں تھی. فائنینشیل پائپ لائن جو ہے ابھی تک بھی بند ہے، کیش فلو وہاں پر نہیں ہے، عام افغان بھی متاثر ہو رہے ہیں. تو آپ کیا چیزوں کو بدلتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیے، ابھی جس طرح کے افغان طالبان نے یہاں 8 ستمبر کو اپنی حکومت اسٹیبلش کی تھی اور اپنا اناؤنس کیا تھا، اپنی کیبنٹ، پہلی انٹرم کیبنٹ اناؤنس کی تھی. اس کے بعد اس میں انہوں نے کچھ دیر بعد، ابھی کچھ دن قبل، تھوڑی سی ایکسپینشن بھی کی ہے، اضافہ کیا ہے، اور اس میں انہوں نے پنشیر سے بھی ایک صاحب کو لیا ہے، اور یہ ایک میسج دینے کی کوشش کی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنی طرف سے انکلوسیوٹی کی طرف جا رہے ہیں. تو پولیٹیکل فرنٹ پہ تو سٹیبل ہیں، لیکن سب سے بڑا چیلنج ان کے لیے اکنامک گورننس ہی ہے، اور اکنامک جو ملک میں بزنس اور ٹریڈ کے فلو کو نارملائز کرنا ہی ہے. جو سب سے مشکل صورتحال ان کو درپیش ہے وہ یہی ہے کہ جو یو ایس کی طرف سے $10 بلین ان کا فریز کیا گیا ہے، اس فریز کی وجہ سے ان کے نارمل بینکنگ ٹرانزیکشن دوسری دنیا سے شروع ہونے میں مسائل ہیں. اور اس لیے ایک طرف تو یہ بارہا آپ نے ان کو دیکھا ہوگا کہ ان کی قیادت سیاسی طور پر یو ایس سے اور ان ویسٹرن کمیونٹی سے اپیل بھی کر رہی ہے کہ
ان کے ساتھ انگیجمنٹ کی جائے, ان کے فنڈز ریلیز کیے جائیں, اور ساتھ ہی وہ انٹرنلی بھی کچھ ایسے سٹیپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں بینکنگ سیکٹر کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کہ کچھ ریلیف عوام کے لیے پیدا ہو سکے. تو ابھی تک تو کوئی بہت زیادہ سیریس چیلنج اس لحاظ سے نہیں آیا, نارمل سپلائیز چل رہی ہیں ان کی, لیکن اگر یہ فریز کنٹینیو رہا تو اس کا امپیکٹ آنے والے ہفتوں میں ان کی سپلائیز پہ, ایسینشل سپلائیز پہ اور یہاں پہ نارمل کاروبار زندگی پہ پڑ سکتا ہے. ایمبیسڈر صاحب یہ بتائیے گا کہ پریزنٹلی کافی سارے طالبان کابینہ میں جو شامل لوگ ہیں ان پر اقوام متحدہ کی, سیکیورٹی کونسل کی اور امریکہ کی پابندیاں بھی ہیں سفری, یہ کتنا بڑا چیلنج ہے؟ جی یہ بھی ایک بہت بڑا ان کے لیے چیلنج رہے گا, کیونکہ جو افغانستان کی انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ انگیجمنٹ ہے افغان گورنمنٹ کی, وہ بہت ضروری ہوگی, خواہ وہ سیکیورٹی کے ایشوز ہوں, خواہ وہ اکانومی کے ایشوز ہوں, یا باقی دنیا کے ساتھ کنیکٹیویٹی کے ایشوز ہوں. اب چونکہ ان کے اوپر یونائٹڈ نیشنز ریزولوشن, سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشنز کا ایک رجیم بھی ہے, ان کے اوپر ٹریول ریسٹرکشنز بھی ہیں, کچھ لوگوں کے اوپر باؤنٹیز بھی ہیں, تو اس صورت میں ان کا جو انٹریکشن ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ پوری طرح سے نارمل نہیں ہے ابھی. لیکن اگر یہ اپنے رجیم کو سٹیبل طریقے سے, اپنی حکومت کو سٹیبل طریقے سے چلا سکیں, ایک یہاں پہ انکلوسیوٹی, گورننس, ایک سٹیبلٹی کو شو کر سکیں, تو پھر میرا خیال ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اس انگیجمنٹ چاہتی ہے ان کے ساتھ. کیونکہ ایک بات تو طے ہے کہ آئسولیشن نہ افغانستان کے حق میں ہے, اور افغانستان کی آئسولیشن نہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو سوٹ کرتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی پھر آگے چل کے انگیجمنٹ کے لیے کوئی درمیانی راستہ نکالنا پڑے گا. اور آلریڈی میرا خیال ہے کہ کچھ کنٹریز, یورپ کے بھی, ریجن کے تو سارے کنٹریز یہاں موجود ہیں, لیکن یورپ کے کچھ کنٹریز بھی چاہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ کے کسی قسم کی انگیجمنٹ شروع کی جائے. تو میرا خیال یہ بھی ایک پولیٹیکل پروسیس ہوگا جو کہ گیو اینڈ ٹیک میں ہی ہوگا, کہ کچھ یہ کچھ رعایتیں دیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو, کچھ انٹرنیشنل کمیونٹی ان کو ساتھ انگیجمنٹ میں رعایتیں دیں ان کو اقتصادی. اچھا سر یہ بتائیے گا, ریجنل ممالک کی بات کریں, مطلب رشیا, چائنا, ایران, خود پاکستان, خصوصی نمائندے ان کے طالبان سے ملے, آپ بھی ان ملاقاتوں میں شامل تھے. پاکستان یہ کہہ چکا ہے کہ ہم نے کوئی الگ سے ڈیسیجن نہیں لینا طالبان کو تسلیم کرنے کا. کتنے فیصد چانسز ہیں اس بات کے, اور کب تک یہ ہو سکتا ہے کہ ریجنل سطح پر یہ ممالک جو ہیں طالبان کو تسلیم کر لیں؟ دیکھیے جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان نے یہ ڈیسیجن کیا ہے کہ یا پاکستان کا یہ پرسپیکٹو ہے اس موقع پہ کہ کوئی کہ اپنے خطے کے ممالک کے ساتھ, افغانستان کے نیبرز کے ساتھ مل کر آگے بڑھا جائے. تو اسی سلسلے میں جو آپ نے دیکھا کہ ریسنٹ جو وزٹ ہوئی تھی, روس, چین اور پاکستان کے اسپیشل ریپرزینٹیٹیوز نے یہاں آئے تھے اور ان کی ملاقاتیں ہوئی, میں بھی تھا ان میں. افغانستان کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ, پرائم منسٹر کے ساتھ ہماری بہت طویل نشست ہوئی, اور اس میں ڈسکشن ان تمام ایشوز پہ ہوئی کہ سیکیورٹی کے ایشوز اور اقتصادی ایشوز کس طرح افغانستان کی سٹیبلٹی کو افیکٹ کرتے ہیں, اس میں کس طرح آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, اور ساتھ ہی جو ایشوز جہاں پہ پرسپیکٹیوز ڈفرینٹ ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے کچھ ممبران کے اور افغان طالبان کے, جس میں انکلوسیوٹی ہے یا ہیومن رائٹس ہے یا رول آف لا ہے, ویمن رائٹس ہیں, ان ایشوز پہ بھی کس طرح آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, فلیکسیبلٹی شو کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر اس بات پہ اتفاق کیا گیا یا ایگری کیا گیا کہ ہمیں اس انگیجمنٹ کو آگے بڑھانا ہے, فیزز میں گریجولی اس انگیجمنٹ میں آگے بڑھنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ معاملات جو ہیں اس میں فارمل ریکگنیشن سے زیادہ اہم یہ پروسیس ہوگا جس میں افغانستان کے ساتھ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی چاہتی ہے کہ انگیجمنٹ ہو, اور اس میں پاکستان ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے, دوسرے دیگر ممالک بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں, اور وہ انگیجمنٹ ہوگی ہیومینیٹیرین انگیجمنٹ سے سٹارٹ ہو کر پھر وہ اکنامک گورننس کے ایشوز میں ٹریڈ کو کس طرح نارملائز کر سکتے ہیں. آپ نے ابھی دیکھا کہ پاکستان نے ان کی ایکسپورٹس, فروٹ ایکسپورٹس کو ریلیف دینے کے لیے
تاکہ افغانستان کے ٹریڈرز اور ایکسپورٹرز زیادہ ریونیو اس سیزن میں لے سکیں. بالکل ایمبیسڈر صاحب، ہم نے چھوٹ بھی دی ہے، لیکن بڑی اہم یہاں پہ آپ نے بات کی ہے، اس وقت ریجنل ممالک بھی انگیجمنٹ کی بات کر رہے ہیں، فارمل ریکگنیشن کی طالبان کی بات نہیں ہو رہی، تو یہ کب تک ہو سکتا ہے؟ چونکہ جب تک یہ نہیں ہوگا تو مسائل برقرار رہیں گے. 6 مہینے 9 مہینے میرے خیال میں کوئی ٹائم فریم تو میرے لیے کہنا بڑا مشکل ہوگا. اگر آپ افغان طالبان کا پرسپیکٹو بات کریں، وہ تو کہتے ہیں کہ جی دنیا ان کو ریکگنائز کرے اور پھر ان کے ساتھ انگیج کرے. دنیا کا پرسپیکٹو یہ ہے کہ افغان طالبان کی جو حکومت ہے اس کو کچھ ایشوز پہ فلیکسیبلٹی شو کرنی ہے. تو میرے خیال میں کہیں پہ مڈل گراؤنڈ تلاش کرنے کی ضرورت ہوگی، اور وہ مڈل گراؤنڈ کب کس پوائنٹ پہ ہو پاتی ہے یہ کہنا ذرا اس سٹیج. اچھا سر، آپ نے یہ کہا کہ کچھ یورپی ممالک طالبان کے ساتھ تعلقات استوار کرنا چاہتے ہیں، انگیجمنٹ چاہتے ہیں، لیکن ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو ایک اسکیپ گوٹ کے طور پر بھی کچھ ممالک استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ تو پھر مسئلہ ہوگا کہ انگیجمنٹ بھی ہو رہی ہے لیکن پاکستان کو اسکیپ گوٹ بھی بنانا ہے. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی مشکل ہے، بہت بڑا چیلنج ہے. دیکھیں پاکستان نے ان گزشتہ چند سالوں میں افغانستان کے معاملے میں ایک دنیا کے لیے بہت رستے کو پیو کیا ہے، ہموار کیا ہے تاکہ ٹرانزیشن سموتھ ہو سکے، اور آپ کو ایک سموتھ ٹرانزیشن نظر بھی آئی. پیس پروسیس ہوا، یو ایس طالبان کا ایگریمنٹ کے تحت یہ چیزیں ہوئیں، اور پھر withdrawal آف فورن اینڈ نیٹو فورسز ہوا. اس میں ایویکویشن میں جو مسائل بھی دیکھنے میں آئے وہ، یا افغانستان کے اندر جو مسائل دیکھنے میں آئے وہ افغانستان کی سیکیورٹی فورسز کا جو 20 سال کے دوران ریز کی گئی تھی ان کا ڈیلیور نہ کرنا ہے، یا جو ایویکویشن کے اندر مس مینجمنٹ ہوئی وہ یو ایس یا ویسٹرن کنٹریز کی جانب سے ہوئی. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ایک بڑی سموتھ ٹرانزیشن ہوئی، بڑی بلڈ لیس ٹرانزیشن ہوئی، جانوں کا اس طرح سے ضیاع نہیں ہوا، اور آپ نے دیکھا کہ پیس اینڈ سٹیبلٹی ریسٹور ہوئی. لا اینڈ آرڈر بھی افغانستان میں آج پہلے سے بہتر ریسٹورڈ ہے. چلیں ایمبیسڈر منصور احمد خان صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. مجھے میری ٹیم سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.